حدیث ممبر جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے حدیث ممبر کے نام سے۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ یہ ترتیب کے طور پر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے۔ جب ممبر پر آئے تو اللہ کے رسول نے ہمیں اپنی طرف بلایا، ہم پیغمبر کے ممبر کے قریب حاضر ہوئے۔ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، 3 مرتبہ آمین کے جملے دہرائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے وہ باتیں سنی جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ ممبر پر تو اکثر آتے ہیں، خطبہ اکثر ارشاد فرماتے ہیں، بیان تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں کہ ممبر کے قریب آ جاؤ، پھر ہم آپ کے قریب ہوئے، پھر آپ نے آمین کہا، وہ کیا جملے تھے؟ توجہ سے اس حدیث کو سنیں۔ فرمایا جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا اللہ کے رسول میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، یقیناً اللہ اس دعا کو بہت جلدی قبول کر لیں گے۔ دعا کون کریں گے؟ جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ آمین کون کہیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، اور جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اللہ بھیجتے ہیں۔ جبرائیل آنے والے، پیغمبر آمین کہنے والے۔ ذرا 1 منٹ کے لیے سوچنا، جس دعا کے لیے خدا نے بھیجا ہو، جبرائیل آیا ہو، جبرائیل نے پیغمبر کو بتایا ہو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، آپ بتائیں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر شک نہیں ہو سکتا تو دعا کے جملے سنیں۔ رمضان کی قدر نہ کرنے والا ہلاک۔ فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پہ آیا اور جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول، جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ رمضان المبارک کے مہینے کو پائے، رمضان کی برکتوں کو حاصل نہ کرے، رمضان کے روزے نہ رکھے، رمضان کی رات کا قیام نہ کرے، رمضان کا احترام نہ کرے، رمضان کی سعادتوں کو حاصل نہ کرے، خدا اس شخص کو تباہ اور برباد کر دے۔ میں نے اس پہ آمین کہا۔ رمضان کے روزے چھوڑنے والوں، رمضان کے ساتھ تعلق نہ رکھنے والوں، رمضان کے ساتھ غداری کرنے والوں، رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں، وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جو شفیع المعذبین ہے، وہ نبی جو ماں سے زیادہ امت کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں، جس نبی نے غیر مسلموں کے لیے بد دعا نہ کی، ظلم کرنے والوں کے لیے بد دعا نہ کی، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے بد دعا نہ کی، جس نبی نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا تھا، آج وہ پیغمبر جبرائیل کی دعا پر اللہ کے حکم سے رمضان المبارک کا احترام نہ کرنے والوں کے لیے بد دعا کر کے کہتے ہیں اللہ جو اس مہینے کا احترام نہیں کرتا اس کو برباد کر دے۔ آدمی سوچے کہ اس کی تباہی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دوسری سیڑھی پر آپ تشریف فرمائے، جبرائیل نے کہا آمین کہو، محبوب پھر اسی طریقے پہ یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ آمین کہیں۔ اس دعا کو بھی غور سے سنیں۔ کہا اللہ کے رسول، جس محفل اور مجلس میں جس شخص کے سامنے پیارے دلارے تیرا تذکرہ ہو، محبوب تیرا پاکیزہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سننے کے بعد اگر وہ آپ پہ درود نہیں پڑھتا، آپ پہ سلام نہیں پڑھتا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، روکا سوکا نام لیتا ہے اور ادب اور احترام نہیں کرتا، اس کو خدا برباد کرے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، پیغمبر کا حق ہے کہ جب آپ کا نام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ جس نبی نے آپ کو اور مجھ کو اسلام دیا ہے، جس پیغمبر نے انسانیت دی، جس نبی نے ہدایت کا سبق دیا ہے، جس پیغمبر کی آمد سے پہلے لوگوں کی شکلیں بدل جاتی تھی، جس نبی کی دعا کی، اللہ اب میری امت کی شکلیں نہ بدلنا، اللہ میری امت پر قحط نہ لانا، اللہ میری امت پر وبا نہ ڈالنا، اللہ میری امت کو برباد نہ کرنا، اللہ میری امت کی خطاؤں کو نہ دیکھنا، میں محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا۔ جو پیغمبر میرے اور آپ کے ساتھ اتنا احسان بڑا کرنے اور امت اتنی بڑی احسان فرماش ہو جائے، جو رسول اللہ کا نام سن کر رسول پر درود نہ پڑے، اس سے بڑا بے ایمان کون ہو سکتا ہے؟ آج سے کم از کم یہ وعدہ کر لو کہ رمضان المبارک میں روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں گے۔ یہ یا اس سے کم کہہ رہا ہوں، جو درود آپ کو آتا ہے وہ درود پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پہ 1 مرتبہ درود پڑھے خدا اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ایک نیکی 70 کا درجہ رکھتی ہے۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے پہ 70 مرتبہ رحمت آتی ہے۔ اور تیسری بد دعا بھی سن لیجئے، فرمایا جب میں آخری سیڑھی پر آیا، جبرائیل نے کہا محبوب میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، اللہ جلدی دعا کو قبول کریں گے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ جس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک زندہ ہو اور وہ اپنے والدین کی ان کی زندگی میں ان کی خدمت کر کے ان کا احترام کر کے اگر وہ جنت حاصل نہیں کرتا، اے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ میں خاص طور پر نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، نوجوانوں اگر رمضان کی نعمتیں حاصل کرنی ہے تو خدا کے لیے ماں باپ کو راضی کرو۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، والدین بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، خدمت کرو گے جنت ملے گی، اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جہنم ملے گی۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کی ہے، یہ بڑی نعمت ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ آج جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ بھی سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم ان کی جدائی کے بعد اتنا تو کر لیا کرو کہ والدین کے جتنے رشتہ دار ہیں یا ان کے جتنے تعلق دار ہیں کم از کم ان سے حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ جب تم ان سے پیار سے پیش آؤ گے ان کے دل سے ٹھنڈی دعا نکلے گی، تمہارے والدین کی روح کو وہ دعا پہنچے گی، یقیناً والدین کی روحیں خوش ہوں گی۔ اور ہماری اولاد ہمارے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہی ہیں۔ جہاں میں اور آپ اپنے نئے یاروں کے ساتھ دوستی نبھاؤ، وہاں مجھے چاہیے کہ اپنے دادا نانے اور بزرگوں کے تعلق دار کے ساتھ وہی تعلق اور دوستی نبھاؤ، یہ اخلاقی فریضہ ہے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرو، رحمت کی دعا کرو، بڑھاپے میں ان کی خدمت کر لیا کرو۔ بڑا کوئی صلہ نہیں، خدا کی قسم والدین کی زبان سے نکلنے والی دعا خدا کے عرش ہلا دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس حدیث کے 3 بد دعاؤں سے ہم سبھی کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے والا بنائے، آپ سے ہمیشہ محبت رکھنے والا بنائے، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے والا بنائے، ان کا ہمیں خدمت گزار بنائے۔ اللہ ہم سبھی کی ان بد دعاؤں سے ہم سبھی کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔